کے واسطے حامد دین متی خواجہ عبید اللہ شاہ خواجہ زاہد پیر برحق پارسا کے واسطے خواجہ درویش خواجہ کنگی کے صدقے میں خدا رحم فرما باقی باللہ با خدا کے واسطے ابر رحمت خواجہ سرہند احمد کے طفیل خواجہ الرحمت سعید باصفا کے واسطے خواجہ معصوم عبداللہ محبوب حق شہنی فرازدار خدا کے واسطے حضرت خواجہ محمد رازدار پیر خدا شاہ محمد مظہری باصفا کے واسطے ازبرائے سید حاجی احمد متقی خواجہ حاجی حسین دلربا کے واسطے ازبرائے حضرت سید امام باعلی فضل کر مسعود شاہ اولیاء کے واسطے دے مجھے سوز محبت تھا مٹے میری خودی رکن الدین پیر برحق پارسا کے واسطے جانشین رکن دین محمود شاہ حقنما چاہتے ہیں مغفرت اولیاء کے واسطے خاتمہ بالخیر کر میرا خدائے دو جان صوفی اخلاق احمد با خدا کے واسطے خاتمہ بالخیر کر میرا خدائے دو جہاں صوفی اخلاق احمد با خدا کے واسطے ہم کو دے توفیق ہمراہ شریعت پر چلیں یعنی عبداللہ سچے رہنما کے واسطے ہم کو دے توفیق ہمراہ شریعت پر چلیں یعنی عبداللہ سچے رہنما کے واسطے جانشین صوفی عبداللہ صاحب محمد موسیٰ بیریا یا خدا ہم سب کو صبر عطا کریں اصفیاء کے واسطے دے محبت اپنی بہرے خواجگان نقش بند ہاتھ اٹھاتے ہیں الہی ہم دعا کے واسطے الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور ارشدہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے۔ تمامی اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ وقت کو مد نظر رکھ کر پروگرام میں
شرکت فرمائے. محفل شروع ہونے جا رہی ہے. تمامی عاشقان رسول سے گزارش ہے کہ وہ محفل پاک میں تشریف لے آئے. آئیے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ہماری ہی مسجد کے پیش امام جناب مولانا محمد اسحاق صاحب نقشبندی کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے انداز میں حضور کی نعت گنگنائے. الحمدللہ. اس سے تھوڑا دور ہو, تھوڑا سا کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لبوں پر ترنم نگاہوں میں جلوے اشاروں پہ جنت سجی جا رہی ہے. لبوں پر ترنم نگاہوں میں جلوے اشاروں پہ جنت سجی جا رہی ہے. یہاں لٹ رہا ہے محمد کا صدقہ زمانے کی جولی بری جا رہی. ادھر تیر تانے ہوئے وہ کھڑے ہیں, ادھر ہم بھی سینہ ابھارے کھڑے ہیں. ادھر تیر تانے ہوئے وہ کھڑے ہیں, ادھر ہم بھی سینہ ابھارے کھڑے ہیں. ادھر سے ادھر سے برابر کی چوٹیں ساکی سے آج ٹکرا رہی ہیں. کہیں سولے طوفان کہیں سولے آندھی, مگر کاستیے دل خدا کے سہارے. فنا کے سمندر سے دامن بچا کر کنارے کنارے چلی آ رہی ہیں. کہاں تم رہو گے کہاں ہم رہیں گے, کہاں تیر پہلی نظر کا چلے گیا. ذرا سی پلا دے
مجھے میرے ساقی کہ چمن میں یوں آج بہار آ رہی ہے، امیروں کے آقا فقیروں کے مولا، غریبوں کے حامی یتیموں کے داتا، امیروں کے آقا فقیروں کے مولا، غریبوں کے حامی یتیموں کے داتا، تیرے آستانے پر ہم کیا جھکے ہیں، خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے، لبوں پر ترنم نگاہوں میں جلوے، اشاروں پہ جنت سجی جا رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک حضرت کے علم میں عمل میں بے پناہ برکت نازل عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ ذرا مچل کر نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور بلند آواز سے سرکار کی آمد، آقا کی آمد، دلدار کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد۔ ماشاءاللہ، آئیے میلادیہ کلام مل کر پڑھتے ہیں، اور یہ کلام بچے بچے کو یاد ہے، انشاءاللہ مل کر پڑھیں گے، بڑا لطف مزہ آئے گا۔ اللہ پاک ہمارا اس محفل میں آنا، یہاں پر بیٹھنا، پڑھنا، سننا، سنانا دونوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بول نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جاگیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلمل 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 جھلمل، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جاگیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جاگیں گے۔ بولو نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا۔ بولو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نعرہ رسالت
سرکار کی آمد دلدار کی آمد بولو نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد اور زور سے بولو آواز نکالو مرحبا یاسین کی آمد مرحبا نور والا آیا ہے نور لے کر سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا گئے بولو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تیری نسل پاک میں گئے تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا بول نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا گئے بولو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا اور اس شعر کو مل کر اور یہ جو آج کل کے لوگ سوشل میڈیا پر کچھ ان پٹی پوسٹ ڈال کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول کے دلوں میں شک کو صبح ڈال دیں گے میلاد شریف کو لے کر کے لیکن انہیں پتہ نہیں ہے ہم آج کل سوشل میڈیا کو فالو کرنے والے نہیں ہیں ہم نے دل سے امام کو فالو کر کے رکھا ہے بولو سبحان اللہ جب امام کو فالو کر دیا تو جو امام کہیں گے اس پر ہماری آنکھیں بند بولو سبحان اللہ تو امام نے کیا اعلان فرما دیا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجدے کے کل ایک راتیں جاگیں گے خاک ہو جاگے ادو خاک ہو جاگے ادو خاک ہو جاگے نجدی جل کر مگر ہم تو نزا دم میں جب تک دم ہے دم میں جب تک دم گئے ذکر ان کا سناتے جاگیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد مرگا داتا کی آمد مرگا بول نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ الذی السماوات والارض والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وکریمنا وطبیبنا وقلب طبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ محمد
قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی احسن الحدیث اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنے بے سروں ساما مددے قبلہ دیں مددے کعبہ ایما مددے انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے اور تجھے کیا فکر ہو اختر تیرے یاور ہیں وہ یاور بلاؤں کو جو خود تیری گرفتار بلا کر دے۔ کچھ معروضات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں اس سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ ساری ہی کائنات کے مرکز عقیدت ہم غریبوں کے غم خسار ہم غریبوں کی سرور مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسراں کے دلہا نوشہ بزم جنت دانہ کل مولا کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لا مکاں مالک انس و جاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کان وما یکون آب و غیل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظیم و اعلیٰ میں جس انداز میں آپ کو درود پاک پڑھاؤں بلند آواز سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فضا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اور تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی ہے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں غدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ دو محفلوں میں آپ نے عشق رسول، محبت رسول، اور کل کی گفتگو میں آپ نے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کے حوالے سے، حضور کے معصوم کے بچپن کے حوالے سے آپ نے کل مجھ سے گفتگو کو سماعت کیا۔ آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم حضور کی سیرت طیبہ کو بیان کرتے آ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ قیامت تک بیان کرتے رہے گے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آج جس عنوان کو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، سیرت رسول کا وہ عظیم گوشہ ہے، سیرت رسول کا، سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ عظیم باب ہے۔ حالانکہ حضور کی پوری سیرت مبارکہ، حضور کی پوری کی سیرت رسول عظیم ہے، الگ شان والی ہے، ایک اونچے مقام والی ہے، مگر جس عنوان کو مجھے آج آپ کے سامنے پیش کرنا ہے
وہ حضور کا عظیم سفر ہے۔ اس سفر کو دنیا والے ہجرت رسول کے نام سے جانتے اور یاد کرتے ہیں۔ حضور کی پوری سیرت مبارکہ عظیم ہے، مگر یہ جو ہجرت رسول کا سفر ہے، ایک اس کی الگ داستان ہے، اس کی ایک الگ شان ہے، اس کا ایک الگ مقام ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ کچھ وضاحت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سن کر سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب بھی دنیا نے ہجرت رسول کا مطالعہ کیا ہے یا جب بھی مسلمان نے ہجرت رسول کو سنا ہے تو دنیا کا انسان ہجرت رسول کو پڑھ کر، ہجرت رسول کا مطالعہ کر کے یا ہجرت رسول کو سن کر دنیا کا انسان یا کوئی عام مسلمان یہ تصور کرتا ہے، یہ سوچتا ہے، اس کی یہ فکر ہوتی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی ہے یہ مجبوراً کی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اپنے وطن مکے کو چھوڑا اور مکے کو چھوڑ کر جو آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے تو یہ آپ نے مجبوری میں کیا، مجبوراً کیا۔ تو اس بات کو آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مکے کو چھوڑا ہے، مکے کو الوداع کہا ہے، اپنے وطن کو الوداع کہا ہے، اور مکے کو چھوڑ کر آپ جو مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں، یعنی آپ نے جو ہجرت فرمائی ہے یہ مجبوراً نہیں کی ہے، مجبوری کے طور پر نہیں کی ہے۔ آپ نے جو ہجرت کی ہے اس کے پیچھے بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہے۔ آپ نے جو ہجرت فرمائی ہے اس کے پیچھے بے شمار حکمتیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات نے جو بھی کام کیے ہیں، جو بھی طریقہ اپنایا ہے، وہ کام اور طریقہ اس کے پیچھے رب تبارک و تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں موجود ہے۔ آقا نے کوئی بھی کام مجبوری میں یا مجبوراً نہیں کیا ہے۔ اس کا خلاصہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو حضور نے جو ہجرت فرمائی ہے یہ مجبوراً یا مجبوری کے طور پر نہیں کی ہے۔ اب ہجرت کے پیچھے کی حکمتیں کیا ہے؟ ہجرت کے پیچھے کی حکمتیں بے شمار ہے۔ آپ دیکھیں جب رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مکے کو چھوڑ کر مدینہ شریف تشریف لے جاتی ہے تو ہجرت کی برکتیں مسلمانوں کو یہ ملتی ہے کہ جب تک آپ نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، جب تک آپ نے اپنے وطن مکے کو چھوڑا نہیں تھا، اس وقت تک اسلام کو عروج نہیں ملا تھا۔ اس وقت تک دنیا والوں کے سامنے اسلام ایک اونچے مقام پر نہیں آیا تھا۔ حالانکہ اسلام تو اونچے مقام پر ہی ہے، مگر دنیا والوں کے سامنے اسلام ہجرت کے پہلے اونچے مقام پر نہیں آیا تھا۔ ہجرت کے پہلے اسلام ایک اونچے لیور پر نہیں آیا تھا۔ عروج اسلام کو اگر ملا ہے تو ہجرت رسول کے بعد ملا ہے۔ اگر اسلام کو بلندیاں ملی ہے ہجرت رسول کے بعد ملی ہے۔ اگر اسلام دنیا والوں کے سامنے، دنیا والوں کی نظر میں، دنیا والوں کے سامنے اگر اسلام اونچے مقام اور اونچے لیور پر آیا ہے تو وہ ہجرت رسول کے بعد آیا ہے۔ اور دوسری ایک خاص بات یہ ہے، کچھ خاص باتیں ہجرت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے مختصر پیش کر رہا ہوں۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ اب مسلمان، اب دنیا کے اندر اسلام آیا، مسلمان اسلام کو اختیار کر رہے ہیں۔ اب مسلمانوں کو یہ چاہیے تھا، کیا چاہیے تھا؟ اب مسلمانوں کو یہ چاہیے تھا کہ سیاسی طور پر مضبوط ہو، مسلمان سیاسی طور پر مضبوط ہو، اور اسلام میں جو مسلمان اسلام لے کر کے آئے ہیں ایک ریاست اسلامیہ قائم کرے، ایک مملکت اسلامیہ کو مسلمان قائم کرے۔ اب ریاست اسلامیہ اور مملکت اسلامیہ اور سیاسی طور پر مسلمان مکے کی سرزمین میں جو ہے کہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، عروج پر نہیں آ سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کفاران مکہ اور یہودان مکہ مسلمانوں کو پریشان کر رہے تھے، مسلمانوں کو ایذائیں دے رہے تھے، مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہے تھے۔ اب مسلمان جو ہے کہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، داعیے اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو یہودی اور کفاران مکہ مسلمانوں کے بیچ میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے بیچ میں تکلیفیں پیدا کر رہے ہیں۔ تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کو عروج پر لانے کے خاطر، اسلام کو بلند مقام پر لانے کے خاطر، دین کی تبلیغ کرنے کے خاطر رسول کائنات نے مکے کو چھوڑا، اور مکے کو چھوڑ کر آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ وہاں پر رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد
ہجرت کے بعد رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مملکت اسلامیہ کی بنیاد مدینہ شریف میں رکھی. ریاست اسلامیہ کی بنیاد رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ شریف جا کر کے رکھی. اس طریقے کی بے شمار حکمتیں ہیں. یعنی بس اس بات کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ جب بھی آپ سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کریں یا رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں تو کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ یہ نہ کہیں حضور نے جو کام کیا ہے مجبوراً یا مجبوری کے طور پر کیا ہے. مجبوراً اور مجبوری کے طور پر کام وہ شخص کرتا ہے، وہ انسان کرتا ہے جو مجبور ہو، جو لاچار ہو، جو بے کس ہو، جو بے بس ہو. بے بس انسان لاچاری کا کام کرتا ہے، مجبور انسان مجبوراً اور مجبوری کا کام کرتا ہے. مگر جس آقا کو، جس نبی کو ہم مانتے ہیں، جس محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بزم کائنات نے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو بھیجا ہے لاچار بنا کر نہیں، بے بس بنا کر نہیں، بے کس بنا کر نہیں، مجبور بنا کر نہیں، بلکہ رسول کائنات تو بے بسوں کو جو ہے کہ اٹھانے آئے تھے، بے کسوں کو سہارا دینے آئے تھے، بے سہاراؤں کو سہارا دینے آئے تھے، بے کسوں کے جو ہے کہ کس بن کے آئے تھے، بے بسوں کو جو ہے کہ گرتے ہو کو تھامنے آئے تھے. امام کہتے ہیں غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اس بزم کائنات میں مجبوراً اور جو ہے کہ مجبوری لے کر کے نہیں آئے ہیں، بلکہ آپ بے شمار حکمتیں لے کر کے آئے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس کائنات کے اندر مالک و مختار اور جو ہے کہ اختیار والا بنا کر کے بھیجا ہے. تو حضور نے جو بھی کام کیے ہیں اس کے پیچھے بے شمار حکمتیں موجود ہیں. ہم اور آپ ان حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے، ہمیں پڑھنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا. ہم جو ہے کہ نادانی کے طور پر اور کم علمی کی طور پر اور لا علمی کی طور پر جب حضور کی سیرت کو سنتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یہ کام مجبوری میں ہوا، یہ کام یوں ہوا یوں ہوا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. حضور نے جو بھی کام کیے گئے حکمت کے طور پر کیے گئے. المختصر رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذات ہجرت کر رہی ہے، یہ اسلام کا بڑا جو ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے اس کی شروعات یہاں سے ہوئی ہے. اسلام جو عروج پر آیا ہے اس کی شروعات یہاں سے ہوئی ہے. ہجرت کو سمجھے. ہجرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنا عظیم عنوان ہے، کتنا عظیم مضمون ہے، ذرا اسے سمجھنے کی کوشش کرے. جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس بزم کائنات کے اندر تشریف لائے ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے ہجرت کی ہے. آپ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھیں، پیدا ہوتے ہیں ایران کی سرزمین پر مصر میں اور جو ہے کہ ملک شام میں ہجرت کرتے ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام ہجرت کر رہے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر رہے ہیں. اتنا ہی نہیں، جناب زکریا علیہ السلام ہجرت کر رہے ہیں اور دوران ہجرت کے سفر ہی آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے. جناب زکریا علیہ السلام دوران ہجرت کے سفر ہی آپ کو لوگ شہید کر دیتے ہیں. اور بابا آدم ابو الانبیاء ابو البشر، تمام انبیاء کے والد، تمام انسانوں کے باپ، جناب بابا آدم علیہ السلام، جب رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سرزمین ہندوستان پر بھیجا تو جناب بابا آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین سے ملک عرب اور سرزمین مکہ پر ہجرت فرماتے ہیں. یعنی یہ جو ہجرت کا سلسلہ ہے یہ آج کل سے اور رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں ہے. ہجرت کا یہ سلسلہ بابا آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے. المختصر جتنے بھی نبی، جتنے بھی رسول، جتنے بھی انبیاء آئے، تمام انبیاء اور تمام رسولوں نے، اکثر انبیاء اور اکثر رسولوں نے ہجرت کی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہجرت ہوتی کیوں ہے. جو واقعات آپ سنتے رہتے ہیں ان واقعات کی طرف میں آپ کو لے جانا نہیں چاہتا. ہجرت ہوتی کب ہے اور ہجرت ہوتی کیوں ہے، ذرا آپ اسے بھی سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے کہ ہم ہجرت رسول پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ہجرت ہوتی کب ہے اور ہجرت ہوتی کیوں ہے. آپ دیکھیں کہ جب کوئی انسان سمجھے ہجرت ہوتی کیوں ہے اور کب ہے. جب کوئی انسان ایسے ملک میں، ایسے خطے میں، ایسے مملکت میں، ایسے شہر میں رہتا ہے. کیسے شہر میں کہ جہاں پر دین اسلام پر عمل کرنا بڑا ہی مشکل ہو، آسان نہ ہو. دین اسلام پر عمل کرنا، دین کے فرائض پر عمل کرنا، احکام قرآن اور احکام شریعت پر عمل کرنا اگر زیادہ دشوار ہو، اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کے مال اور آپ کے دولت کو خطرہ ہے، تو اسلام اس وقت مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیتا ہے. یعنی آپ
بڑی آسانی کے ساتھ دین اسلام پر عمل نہیں کر سکتے، المختصر تو آپ ہجرت کریں۔ ہجرت اس لیے ہوتی ہے، اب آپ دیکھیں رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات 40 سالہ عمر تک پہنچتی ہے۔ 40 سالہ عمر میں رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ذات سرزمین مکہ پر اپنی نبوت کا اعلان کرتی ہے۔ کل آپ اس بات کو سن چکے ہیں، حضور کو جو نبوت ملی ہے وہ بچپن ہی سے ملی ہے۔ 40 سال میں پہنچنے کے بعد آقا نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، مگر جو نبوت ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بچپن ہی سے عطا کی، کل آپ سن چکے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ سنیں، 40 سالہ عمر میں جب رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے، رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا محبوب اب تم جو ہے کہ اپنی نبوت کا اعلان کرو۔ آقا نے نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو سمجھایا چاند کی عبادت نہ کی جائے، چاند کو جس نے بنایا ہے اس کی عبادت کی جائے، سورج کو اپنا معبود نہ بنایا جائے، سورج کو جس نے بنایا ہے اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، پہاڑ پتھر مچھر کنکر ان کی عبادت نہ کی جائے بلکہ ان کو جس نے بنایا ہے اس کی عبادت کی جائے، پیڑوں کے سامنے سجدہ نہ کیا جائے، پیڑ کو جس نے بنایا ہے اس کے سامنے جھکا جائے، اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اس کو اپنا معبود حقیقی بنایا جائے۔ سمندر کسی کا معبود نہیں ہو سکتا، سمندر کسی کا معبود نہیں ہو سکتا، سمندر کو بنانے والا جو اللہ ہے وہ معبود ہے، اس کے سامنے سجدہ کرو، اس کی عبادت کرو، اس پر ایمان لاؤ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا کا درس اور سبق رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سرزمین مکہ پر اس کا اعلان کیا۔ اب جیسے کہ لوگوں نے حضور کا اعلان سنا، آخری نبی آ چکے ہیں، آخری پیغمبر آ چکے ہیں، لوگ در ذوق حضور کی سیرت کو دیکھ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں، حضور کے چہرے والضحیٰ کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، حضور کی سیرت کو دیکھ کر، حضور کی صورت کو دیکھ کر کے لوگ جو ہے کہ اسلام اختیار کر رہے ہیں، دائرہ اسلام میں آ رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر جو قرآن اتارا ہے اس قرآن کو سن کر، اس قرآن کو سمجھ کر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اب جب لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اب کفاران مکہ اور یہودان مکہ نے جب یہ دیکھا لوگ محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں اس کو سب لوگ اختیار کر رہے ہیں، یعنی سب لوگ ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کی غلامی میں آ رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں، دین اسلام کو اختیار کر رہے ہیں۔ اب یہودیوں نے اور کافروں نے سوچا کہ اب اگر اسی طریقے سے لوگ مسلمان ہوتے رہے، ان کی غلامی میں آتے رہے، ان سے عشق کرتے رہے، ان سے محبت کرتے رہے، دائرہ اسلام میں آتے رہے، دائرہ اسلام میں آ کر کے ان کی غلامی کو اختیار کرتے رہے، تو اب یہ ہوگا کہ مکے کے اندر کوئی بھی یہودی، کوئی بھی کافر نہیں بچے گا۔ اب سب ان کے غلام ہو جائیں گے، سب ان کی مانیں گے، سب ان کو مانیں گے، تو پھر ہماری کون مانے گا؟ ہمارے ہاتھ سے یہ جو اقتدار ہے، یہ سیاست کی کرسی ہے، یہ جو کرسی ہے ہمارے ہاتھ سے جاتی رہے گی، سب ان کو مانیں گے، ان کی مانیں گے، تو پھر ہماری کون مانے گا؟ ہم کو کون مانے گا؟ المختصر اب یہودیوں نے سوچا اب اسلام کو پھیلنے سے روکا جائے، لوگ محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کتاب جو مذہب لے کر کے آئے گئے اس کو لوگ اختیار کرے، اس سے لوگوں کو روکا جائے۔ اب لوگوں نے یہ کیا، کفاران مکہ اور یہودان مکہ نے یہ کیا، اب جو بھی مسلمان بنے اسے ٹارگٹ کیا جائے، جو بھی اب مسلمان بنے گا اسے ٹارگٹ کیا جائے گا، اسے مارا جائے گا، اگر نہیں سمجھتا اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا، دانا پانی کھانا پانی بند کیا جائے گا، اگر پھر بھی نہیں سمجھتا کہ اس کو سر عام قتل کیا جائے گا، تاکہ لوگ سمجھے کہ جو اپنے آباء و اجداد کا مذہب ہے، دین ہے، اگر کوئی اس سے پھر گیا پلٹ گیا سر عام مسلمانوں کو قتل کیا جائے گا، جو بھی ان تک جائے گا ان تک پہنچے گا اس کو سر عام قتل کیا جائے گا۔ اب یہودان مکہ اور کافران مکہ نے یہ سوچا جب دانا پانی بند ہوگا لوگ مسلمان نہیں بنیں گے، جب قتل عام ہوگا لوگ مسلمان نہیں بنیں گے، جب لوگوں کو مارا اور جو ہے کہ قتل کیا جائے گا لوگ مسلمان نہیں بنیں گے، سر عام سزائیں دی جائے گی لوگ مسلمان نہیں بنیں گے۔ مگر یہودی یہ نہیں جانتے تھے کہ جس کے سینے کے اندر، جس کے دل کے اندر محمد روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ایک بار پیدا ہو جاتی
جاتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس محبت کو اپنے سینے سے نکال نہیں سکتی ہے۔ یہودی یہ سوچ رہے گے کھانا پانی بند کر دے گے لوگ مسلمان نہیں ہوگے، مگر یہودیوں کو یہ نہیں پتا ہے کھانا پانی تو دور کی بات ہے، اگر موت کا سامنا بھی عاشقان رسول اور محبان رسول کرتے ہیں اور کوئی یہ کہتا ہے اسلام کو چھوڑ دو، تو محبان رسول یہ صدائیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عزت سے کیوں نہ مر جاگے، ہم نام محمد پر یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے۔ یہ عاشقوں کا انداز ہوا کرتا ہے، یہ محبان رسول کا انداز ہوا کرتا ہے۔ کافروں نے سوچا دانا پانی بند ہو جائے گا، لوگ مسلمان نہیں ہوگے، ان کی غلامی کو چھوڑ دیں گے، مگر جس کے دل کے اندر محبت رسول پیدا ہو جاتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے سینے کے اندر سے محبت رسول کو نکال نہیں سکتی ہے۔ وہ راضی خوشی موت کو گلے لگا سکتا ہے، اپنی نسبت کو ان کے ساتھ ختم نہیں کر سکتا ہے۔ یہ صحابہ کی عظیم داستان ہے۔ آپ سمجھے صحابہ نے کیا قربانیاں پیش کی ہے، یہ جو دین ہمارے گھر تک پہنچا گئے، جو اسلام یہ کلمہ ہمارے گھر تک پہنچا گئے، صحابہ نے بڑی عظیم قربانیاں پیش کی ہے۔ بلال حبشی کے واقعات کو آپ سنتے رہتے ہیں، جناب صہیب رومی کے واقعات کو آپ سنتے رہتے المختصر۔ اب یہ ہوا لوگوں نے یہ سوچا اب جب مسلمان کو مارے گے قتل کرے گے اسلام نہیں پھیلے گا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین المختصر حضور کی بارگاہ میں پہنچ رہے تھے اور یہ عریضہ پیش کر رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب جو ہے کہ دین پر چلنا اور دین پر رہنا دشوار ہو رہا ہے، لوگ ستا رہے ہیں، لوگ مار رہے ہیں، لوگ قتل کر رہے ہیں، اب آپ ہمیں اجازت دیں یا تو ہم ہجرت کریں یا تو ہم ان کے ساتھ اعلان جنگ کریں۔ آقا نے ارشاد فرمایا ابھی ہجرت کا وقت نہیں آیا ہے، صبر کرو صبر کرو، یہ آزمائش ہے، رب تبارک و تعالی ہمیں اور تمہیں آزما رہا ہے، آزمائش میں کھرا اترنا ہے، نہ ہجرت کرنی ہے، نہ جو ہے کہ ہجرت کرنی ہے، نہ کہ ان کے ساتھ اعلان جنگ کرنا ہے۔ یہ اسلام اس طریقے سے پھیلا ہے، جو ہمارے گھروں تک آج جو کلمہ پہنچا ہے اور جو اسلام پہنچا ہے، بڑی عظیم قربانیاں صحابہ نے پیش کی المختصر۔ اب اس کے بعد یہ ہوا رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا اب جو ہجرت کرنا چاہتا ہے ہجرت کرے۔ رات کی تاریکی کے اندر صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی جماعتیں لے کر کے مکے سے مدینہ شریف کی طرف جو ہے کہ روانہ ہو رہے ہیں۔ اب ہجرت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ رات کی تاریکی میں صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو لے کر کے مکے سے نکل رہے ہیں، مدینہ پہنچ رہے ہیں، مگر جب صحابہ کرام رات کی تاریکی میں کفاران مکہ سے چھپ کر کے ہجرت کر رہے ہیں، اسی وقت میں اسی ماحول میں ایک صحابی ایسے صحابی ہے جہاں تمام صحابہ رات کی تاریکی میں ہجرت کر رہے ہیں، ایک صحابی علل اعلان دین کے اجالے میں کفاروں کو للکار کر، یہودان مکہ کو للکار کر یہ کہہ رہے ہیں میں ہجرت کر رہا ہوں، اب جو مجھے روکنا چاہتا ہے روک لے۔ للکار کر اور چیلنج کر کر اگر کسی نے ہجرت کی ہے تو تاریخ میں اسے جناب عمر ابن خطاب، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے للکار کر ہجرت کی، جو روکنا چاہتا ہے روک لے، ہم ہجرت کر رہے ہیں المختصر۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا۔ آپ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولائے کائنات کو ساتھ لے کر کے آپ نے ہجرت کی۔ اب اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ غار حرا میں آپ سنتے رہتے ہیں کیا ہوا، جناب صدیق اکبر نے پھر کیا کارنامہ پیش کیا ہے اپنی غلامی کا، کس طریقے سے حضور کی بارگاہ میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غلامی کا اظہار کس شان سے پیش کیا ہے، یہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ غار حرا کے اندر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک رہے آقا کے ساتھ۔ اس کے بعد یہاں سے مولائے کائنات نکلے، یہاں سے رسول کائنات نکلے۔ اب اس کے بعد پھر یہ ایک قافلہ بنا، جناب عامر حضور کے ساتھ ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہے، جناب مولائے کائنات حضور کے ساتھ ہے۔ اب رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچ رہے ہیں، مدینہ شریف پہنچنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب وہاں پر مدینے والے، ابھی مدینہ نہیں بنا ہے، ابھی مدینے کو یثرب کہا جاتا ہے۔ مدینہ کب مدینہ بنے گا؟ جب مدنی آقا وہاں پہنچے گے۔ ابھی مدنی آقا رستے میں ہے تو پھر یثرب مدینہ کس طریقے سے بن سکتا تھا؟ ابھی یثرب کو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم کو بوسہ دینا ہے، تب جا کر کے یثرب مدینہ بننے والا ہے۔ آقا رستے میں ہے، یہاں پر مدینے والے تیاری کر رہے ہیں۔ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ اب ذرا مدینے والوں کا انتظام دیکھے اور مدینے والوں کا عشق رسول دیکھے اور محبت رسول دیکھے۔ آج جو لوگ فتنے
فتنے برپا کر رہے گے میلاد کے نام پر؟ اس کا جواب سیرت ہمیں 1400 سال پہلے دے چکی ہے. صحابہ کرام عملاً کہہ کر نہیں، عملاً صحابہ کرام اس کا جواب دے چکے ہیں. حضور کی بارگاہ میں کس طریقے سے خراج عقیدت پیش کی جائے. المختصر صحابہ کرام مدینے میں تیاریاں کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں حضور کا قافلہ آیا ہے یا نہیں آیا ہے، دیکھ رہے ہیں حضور کا قافلہ آیا ہے یا نہیں آیا ہے. صحابہ کرام آ رہے ہیں، روز آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں واپس جا رہے ہیں، حضور کا قافلہ نہیں آیا ہے. المختصر ایک مرتبہ ایسا ہوا جب لوگ مدینہ شریف والے، یثرب والے، اہل یثرب، ابھی مدینہ نہیں بنا ہے، یثربی لوگ اہل یثرب اب جو ہے کہ حضور کے انتظار میں گئے، حضور کے منتظر گئے، حضور نہیں آئے گئے، حضور نہیں آئے گئے، انتظار کر رہے گئے. والضحیٰ چہرے والا آنے والا ہے، انتظار کر رہے گئے. یاسین و طٰہٰ والا آنے والا ہے، انتظار کر رہے گئے. مزمل آنے والا ہے، انتظار کر رہے گئے. مدثر آنے والا ہے، انتظار کر رہے گئے. عبداللہ کا لگتی جگر اور آمینہ کا دلار آنے والا ہے. مدینے والے انتظار کر رہے گئے آقا کے قافلے کا. المختصر اب ایک یہودی نے دیکھا قافلہ آ رہا ہے، اس نے کہا تم جس کا انتظار کر رہے ہو وہ آ رہا ہے. اب مدینے والوں نے کیا کیا؟ اب ذرا اس پر غور کرے اور ذرا اسے سمجھنے کی کوشش کرے آقا کی آمد کے وقت، اور آگے بتاؤں گا کیا بات ہے. اب پھر یہ ہوا، اب جو بھی نوجوان تھے تلواروں کو لہرا کر، بھالوں کو لے کر کے آقا کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. اہل یثرب، اہل مدینہ، صحابہ کرام مسلمان. ابھی کئی سارے صحابہ اسلام لائے گئے مگر ابھی صحابہ نہیں بنے گئے، ابھی حضور کو دیکھا نہیں ہے. بس حضور کے چرچے حضور کی ذکر کو سنتے جا رہے ہیں. ان کا کردار ایسا ہے، ان کی شان ایسی ہے، ان کا چہرہ ایسا ہے، وہ بولتے ہیں تو ایسا بولتے ہیں جیسے کہ لذت طاری ہو جاتی ہے. امام کہتے ہیں ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. یہ حضور کی شان ہے. المختصر لوگ حضور کی ذکر کو دیکھ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں، مسلمان بن رہے ہیں. اب صحابہ کرام اور مسلمان حضور کی استقبال کی تیاری اس شان سے کرتے ہیں. نوجوان تلواروں کو لے کر کے آ رہے ہیں، نوجوان بھالوں کو لے کر کے آ رہی ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں دف لے کر کے آ رہی ہے اور یہ ترانہ گنگنا رہی ہے. یثرب کے اندر حضور کی آمد کے وقت صحابہ کرام اور مسلمان یہ ترانہ گنگنا رہے ہیں. کیا ترانہ گنگنا رہے ہیں؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اب اہل یثرب اور صحابہ کرام اور مدینے والے، اہل یثرب، صحابہ کرام اور مسلمان حضور کی آمد کے وقت ایک جلوس نکال رہے ہیں. ابن کثیر کو پڑھے، البدایہ والنہایہ پڑھے، ابن اسیر کو پڑھے، حجت اللہ علی العالمین کو پڑھے. آپ جس مکتبہ فکر کی کتاب کو پڑھے، تمام مکتبہ فکر کی کتاب میں چاہے وہابی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، ہر مکتبہ فکر کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے. وقت نہیں ہے ورنہ کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا. الخصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں صحابہ کرام حضور کی آمد کے وقت ایک جلوس نکال رہے ہیں، جلوس کی شکل ہے، تب بج رہے ہیں، ترانے گنگنا رہے ہیں. یا محمد مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا کی صدائیں بلند ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں جو لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں حضور کی آمد کے وقت یہ میلاد نکالنا، مرحبا کی صدائیں بلند کرنا، یا محمد مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا کی صدائیں بلند کرنا، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ جب حضور نے ہجرت کا سفر شروع کیا، وہ مہینہ سفر کا مہینہ تھا. جب حضور مدینہ شریف پہنچے وہ مہینہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہینہ تھا. جو لوگ یہ کہتے ہیں حضور کی آمد کے وقت صحابہ نے جلوس نہیں نکالا، یہ بڑا جاہلانہ سوال ہے. ان کو ذرا سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے. حضور اعلان نبوت 40 سال کے بعد کر رہے ہیں، 40 سال کے بعد لوگ صحابہ بنیں گے. تو حضور کی آمد کے وقت اگر کوئی صحابی موجود ہی نہیں ہے تو پھر صحابہ میلاد کس طریقے سے منا سکتے ہیں؟ صحابہ جلوس کس طریقے سے نکال سکتے ہیں؟ اب جلوس کا اور میلاد کا ثبوت ہے تو مدینے کے اندر آپ دیکھیں، سب کو پتا گئے امام الانبیاء آ رہے ہیں، سب کو پتا گئے آمینہ کا لال آ رہا ہے. حضور کی آمد کے وقت انسانوں کو یہ پتا نہیں تھا امام الانبیاء آ رہے ہیں، اسی لیے کسی نے جلوس نہیں نکالے، کسی نے مرحبا کی صدائیں بلند نہیں کی، کسی نے خوشی کا اظہار نہیں کیا. ہاں درندے، پرندے، فرشتے، جنات ان کی بات الگ ہے،
اہل مشرق کے جانوروں نے اہل مغرب کے جانوروں کو خوشخبری دی ہے. آپ سنتے رہتے جن کو پتا تھا حضور آ رہے گے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. المختصر صحابہ جلوس نکال رہے گے, مرحبا کی صدائیں بلند کر رہے گے, حضور کے نعروں کو بلند کر رہے گے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں اس کا ثبوت کہاں گئے حضور کی آمد کے وقت, تو ذرا وہ صحابہ کرام سے پوچھے کہ جب ان کو پتا چل گیا امام الانبیاء آ رہے ہیں تو اس وقت صحابہ کرام میلاد منا رہے ہیں, تو پتا چلا میلادی صرف اعلیٰ حضرت نہیں ہے, میلادی صحابہ بھی ہے. اب اگر آپ میلاد کو بدعت کا نام دیتے گئے تو پھر اعلیٰ حضرت کے ساتھ سنیوں کے ساتھ آپ جو ہے کہ صحابہ کی جماعت کو بھی جو ہے کہ اہل بدعت کا فتویٰ آپ ذرا ان پر بھی لگا کر کے دکھائے تو پتہ چلے گا ایمان والا کون ہے اور ایمان سے خارج کون ہو رہا ہے. المختصر پھر یہ ہوا, اب جب حضور مدینہ شریف پہنچے وہ دین پیر کا دین تھا, حضور جب پیدا ہوئے وہ دین پیر کا دین, حضور جب مدینہ پہنچے وہ دین پیر کا دین, حضور جب مکہ میں جو ہے کہ تشریف لائے وہ مہینہ عید میلاد النبی کا مہینہ, جب رسول کائنات مدینہ پہنچے وہ مہینہ بھی عید میلاد النبی کا مہینہ, جب رسول کائنات پیدا ہوئے وہ بھی 12ویں تاریخ, اور جب رسول کائنات مدینہ پہنچے وہ بھی 12ویں تاریخ. یعنی قدرت یہ انتظام کر رہی ہے کہ بعد میں جو فتویٰ لگانے والے ہیں ان کو جواب تاریخ کے اندر 1400 سال پہلے قدرت دے رہی ہے. صحابہ کرام میلاد بنا رہے گے, جلوس نکال رہے گے اور پھر مرحبا کی صدائیں بلند کر رہے گے. یہ اہل مدینہ اور صحابہ کرام اور اہل ایمان نے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے وقت مدینہ طیبہ کے اندر یہ انتظامات کیے گئے. المختصر اب اس کے بعد حضور مدینہ شریف تشریف لے گئے, اسلام کی تبلیغ کی, دین پورے جہان میں پھیلا. صحابہ کرام نے اس صحابی کو وہاں بھیجا, اس جو ہے کہ اس مملکت میں بھیجا, اس ملک میں بھیجا. المختصر جیسی خدمت صحابہ کرام مدینے میں رہ کر کر سکتے تھے ایسی خدمت صحابہ کرام مکے میں رہ کر نہیں کر سکتے تھے. بس یہ ہجرت ہے, ہجرت کو سمجھے. المختصر جیسی تبلیغ رسول کائنات اسلام کی مکے کو چھوڑ کر مدینے میں کر سکتے تھے ایسی خدمت مجبوراً نگی حکمتاً کہہ رہا ہوں, مجبوراً نگی حکمتاً جیسی خدمت رسول کائنات اور صحابہ مدینے کی آزاد فضا میں کر سکتے تھے ایسی خدمت اور ایسی تبلیغ دین رسول کائنات اور صحابہ کرام مکے میں رہ کر نہیں کر سکتے تھے. آپ سن چکے کہ مکے والے پریشان کرتے تھے, مکے والے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذاء دیتے تھے. تو یہ ہجرت رسول کا بڑا عظیم ترین عنوان ہے, عظیم ترین باب ہے. جب رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے تب جا کر کے صحابہ کرام نے جب اپنے وطن کو الوداع کہا ہے تب جا کر کے آج کلمہ اور یہ جو اذان کی صدائیں گونج رہی ہے تب جا کر کے اذان کی صدائیں گونجی پوری دنیا کے اندر, تب جا کر کے پوری دنیا کو اسلام اور ایمان کی دولت ملی ہے. تو آپ سیرت طیبہ کو پڑھیں یا آپ کو سمجھ میں نہ آئے, ظاہر سی بات ہے آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. حضور کی سیرت طیبہ سمجھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, اہل علم کا کام ہے, جو علم رکھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. تو جب آپ حضور کی سیرت طیبہ کو پڑھیں یا کسی سے بھی سنیں تو آپ کو یہ شک یا شبہ پیدا ہو یہ مجبوراً ہے, مجبوراً نہیں حکمتاً ہے. آپ کسی سے بھی سوشل میڈیا پر یا کہیں پر بھی ایسی بکواس سنیں تو بہتر یہی ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, جو تم نہیں جانتے کہ علماء کرام سے پوچھو. آپ رائے قائم نہ کریں, آپ جو ہے کہ اس پر فیصلہ نہ کریں, علماء کرام سے پوچھے بات کیا ہے. المختصر اب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دوران بیان دوران درس کسی بھی طرح کی خطا و لغزش ہوئی ہو تمام خطاؤں کو تمام لغزشوں کو معاف فرمائے. ان تمام بیانات پر ہم تمام کو عمل کرنے کی, سمجھنے کی, سیرت مصطفیٰ کو پڑھنے کی, سمجھنے کی نیک توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات علیکہ. اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے
سید پکارے اب کسے سید پکارے تم ہمارے ہم تمہارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جب نبی پیدا ہوئے تھے سب ملک در پر کھڑے تھے رب سلم پر رہے تھے رب سلم پر رہے تھے بادب یوں کہہ رہے تھے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی علیکہ و اصحابکہ یا شفیعنا یوم الجزا الفاتحہ کریمہ کار صدا بنجا نوازا یا مالک و مولا یا پروردگارا یا اللہ یا رحمان یا رحیم مولا تبارک و تعالی بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک جو کچھ بھی مولا تبارک و تعالی ختم خواجگان شریف پڑھا گیا مولا تبارک و تعالی سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ مولا تبارک و تعالی پڑھا گیا مولا تبارک و تعالی محفل میلاد سجائی نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھی گئی مولا تبارک و تعالی ہم تمام نے مل کر کے مولا تبارک و تعالی تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر سنا کیا گیا مولا تبارک و تعالی تمام کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا تبارک و تعالی اگر اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی لغزش خطا ہو تو معاف عطا فرما مولا تبارک و تعالی اپنے شان کریمی کے صدقے میں اس کا بے حساب اجر و ثواب عطا فرما مولا تبارک و تعالی سب سے پہلے اس کا ثواب آقائی نامدار مدینے کے تاجدار نائب پروردگار ہم بے کسوں کے کس ہم بے بسوں کے مددگار سیاح لامکہ مالک انس و جا رہبر اعظم قائد اعظم نیر اعظم نور مجسم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ اور بے کس پناہ میں نظر کرتے ہیں سے قبول منظور فرما آقا کے صدقہ توسل تمام جملہ انبیاء کرام علیہم السلام صحابہ کرام صحابیات ازواجات مطہرات نبیین صدیقین شہداء صالحین بزرگان دین اولیاء کاملین غوث کتب ابدال مستقل اندر کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی مومن بندے بندیاں آنے والی ہے آ چکی ہے تمام کی روح طیبہ کو اس کا ثواب عطا فرما مولا تبارک و تعالی بالخصوص جتنے بھی لوگ یہاں پر حاضر ہے تمام کے مرحوم رشتہ داروں کو اس کا ثواب عطا فرما بالخصوص مولا تبارک و تعالی اس مسجد کو آباد کرنے والے پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت صوفی اخلاق احمد رحمت اللہ تعالی علیہ اور پیر طریقت رہبر راہ شریعت
حضرت صوفی عبداللہ شاہ باوا نقشبندی مجددی علیہ کی رحمت و رضوان کی مقدس بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، اس کو قبول و منظور فرما۔ ان بزرگان دین کے صدقے میں مولا تبارک و تعالی ہمارے مرحومین کے بے حساب مغفرت عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ہماری مرحومین کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما دے، حشر کی منزلوں کو آسان فرما دے، پل صراط اور میزان کی منزلوں کو آسان فرما دے، انہیں کروٹ کروٹ جنت کی ہوائیں نصیب عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی جتنے بھی لوگ یہاں پر حاضر ہیں تمام کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری عطا فرما، تمام کے گھر میں، کاروبار میں، رزق میں بے پناہ برکت نازل عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی جن کے گھروں میں جھگڑے فساد نے مبتلا ہے مولا تبارک و تعالی ان کے گھروں سے جھگڑے اور فساد کو دور عطا فرما، گھر والوں کو آپس میں اتفاق اور محبت عطا فرما، گھر والوں کو آپس میں اتفاق اور محبت عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ بالخصوص مولا تبارک و تعالی جن اسلامی بھائیوں نے، نوجوانان اہل سنت نے، مولا تبارک و تعالی نوجوانوں نے مل کر اس محفل میلاد کو سجایا ہے، اس کے خرچے کو اٹھایا ہے، اس کے اخراجات کو اٹھایا ہے، نیاز کا اہتمام کیا ہے، تمام کے کاروبار میں رزق میں بے پناہ برکت نازل عطا فرما۔ لی خمسۃ اطفی بھا حیدر و باغ الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔